अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। BUTV के वेब चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट जिस्रा सादिक शेख। खुशामदीद करती हूं आपको फैशन फिएस्टा में। उम्मीद है आप सब टिप टॉप मज़े में होंगे। मेरी तरफ से आप सबको सुबह बखैर। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, ख़ास करके उन ख़वातीन के लिए जो इस वक्त दुनिया भर से हमें देख रही हैं। आज हम बात करेंगे फ़ैशन पे, जानेंगे इसके हकीकी माने और बहुत कुछ। आज हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान की एक बहुत ही यंग मल्टी टैलेंटेड फ़ैशन डिज़ाइनर, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र से अपनी कामयाबी का आगाज़ किया था, जिन्होंने 19 साल की उम्र में गुल अहमद फ़ैशन अवार्ड हासिल किया और 16 साल की उम्र में अपना पहला एग्ज़िबिशन मंसूर राही के साथ सर अंजाम दिया। और आज हमारे साथ मौजूद है सहर शाह खान, जिनका अजलान खान के नाम से ब्रांड है और माशाल्लाह से इनका इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी और UAE में भी ये सर्व कर रही हैं। जी सहर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। सहर, हमने बात की, अभी आपका छोटा सा तारुफ कराया, अब आप हमें बताएं कि फ़ैशन की इंडस्ट्री में आने का आपको कब से शौक़ पैदा हुआ? शुरू से, जब से स्टार्टिंग से व्हेन आई स्टार्टेड माय एजुकेशनल कैरियर, तब से आई वांटेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। तो मेरा ये शौक़ था कि आई जस्ट वांटेड टू बी इन अ फील्ड वेयर आई कैन केटर पीपल जो फ़ैशन रिलेटेड हों। इट्स नॉट कि मैंने ये ऐसी चीज़ें जो इर्द गिर्द देख के अडॉप्ट की, ये इट वाज समथिंग विच वाज इनबिल्ट, जो मतलब मैं करना चाहती थी। बचपन में लोगों के शौक़ होते हैं, दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, दे वांट टू बिकम एन इंजीनियर, लेकिन आई वांटेड टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। सहर, हमारी सोसाइटी में ये मानना है कि जो फ़ैशन है वो न्यू ट्रेंड्स अडॉप्ट कर लेना या जो जिस पे सूट करे उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेना, उसको फ़ैशन कहते हैं। लेकिन फ़ैशन की असल डेफिनेशन क्या है, ये तो आपसे बेहतर हमें कौन बता सकता है, बिकॉज आप इस फील्ड में फ़ैशन डिज़ाइनर। जी अच्छा, देखिए फ़ैशन जो है इट इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म, इट्स अ वेरी बिग टर्मिनोलॉजी जिसको आप इन वर्ड्स यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट। लेकिन ये है कि जो लेटेस्ट styles of art or clothing, accessories and the way you carry yourself, the latest trends, तो that is fashion। लेकिन ये कि fashion influence जो होता है basically वो आपके culture से भी हो रहा है, fashion पे influence, आप जिस area जो region में आप रह रहे हैं उससे भी आपके fashion पे काफ़ी ज़्यादा influence हो रहा है। तो ये कि आप you know as I've said कि it is a very long, it's a very vast term, you cannot describe it in words, लेकिन ये it is something जो आप feel कर सकें, ठीक है? मे बी मेरी फीलिंग में फैशन इज़ समथिंग एल्स, मे बी आपको कुछ और लगे, लेकिन ये कि इट इज़ समथिंग जो कि इट्स सॉर्ट ऑफ समथिंग स्पिरिचुअल। तो नाजरीन, आपने सुना कि फ़ैशन क्या है। फ़ैशन इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें बताया, इन्फॉर्म किया कि व्हाट इज़ फ़ैशन। बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन हम जानेंगे कि हर किसी की सक्सेस के पीछे उसको कोई क्रिटिसिज्म होता है, कोई उसकी सपोर्ट होती है। हम सहर से जानेंगे कि उनको कितने लोगों ने, किस ने क्रिटिसाइज़ किया और उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट क्या थी। जी सहर, हमें बताइएगा। अच्छा, इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि किस ने क्रिटिसाइज़ किया। जब से मेरे ख्याल में हम लोग अपने when you start your first grade, तब से आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करें। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्रिटिसिज्म का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है एज़ यू ग्रो अप। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ, बहुत सारे लोग थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग एज एन मतलब जो आपके कई जो लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं वो भी आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। व्हेन दे सी कि somebody is कमिंग अप टू दैट लेवल, तो वो भी आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये माई मदर इज़ शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह दी वन जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया ऑन एवरी लेवल, एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ, इवन इफ़ आई एम रॉन्ग, इवन इफ़ आई एम राइट। मेरी जो भी ज़रूरियात, मेरे और भी साइकोलॉजिकल जो ज़रूरियात हैं वो उन्होंने पूरी की। तो शी वॉज़ माई एंड शी इज़ माई एंड इंशाल्लाह शी विल रिमेन माई बेस्ट सपोर्ट। अच्छा सहर, हमें बताएंगे कि ये जो फ़ैशन इंडस्ट्री है आजकल इतना ज़्यादा मॉडर्न दौर आ गया है, लेकिन फिर भी जो फ़ैशन इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते इतने मॉडर्न ज़माने में भी
کہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے, وہاں جا کے خراب ہو جائیں گے بچے, یا کوئی ایسی ویسی بات؟ اچھا, کہنے کی تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ جس طرح آپ کہاوت سنتی ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو اسی طرح یہ فیشن انڈسٹری میں بھی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہم لوگ کئی اچھے لوگ ہیں یہاں پہ, کئی برے لوگ ہیں, لیکن یہ کہ انسان کا خود اچھا ہونا از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ باؤنڈریز ہیں, آپ نے اپنے آپ کو خود سے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے, یہ چیز نہیں کرنی, دیز آر دی باؤنڈریز, دیز آر دی لمٹس, اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. تو اگر آپ نے خود اپنے لیے وہ چیزیں ڈیسائیڈ کر لی ہیں تو آپ اپنے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر بندہ کیسے بھی ماحول میں ہو, اگر اس نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا ہو, اس نے اپنے ارد گرد باؤنڈریز نہیں مارک کی ہوئی, تو آف کورس وہ پھر بری صحبت کا شکار ہو جائے گا, خود برا ہو جائے گا, یہ لوگوں کے لیے بری صحبت بن جائے گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو ہماری یوتھ ہے, اسپیشلی ینگ لڑکیاں جو یونیورسٹی کالجز جاتی ہیں, وہ اپنے آپ کو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ وہ اپنے فیشن کو کس طرح ساتھ لے کے چل سکتی ہیں, اور کیا جس میں وہ بہت کمفرٹیبل ہوں, ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور کالج اسٹوڈنٹس, اچھا یہ جو آپ کا فیز آف لائف ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ وہ فیز ہے جس سے آپ کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں, یا اگر وہیں کے وہیں بھی رہ سکتے ہیں. تو دی تھنگ از کہ اچھا آپ نے پوچھا کہ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر ڈریسز. جی, اکارڈنگ ٹو دیئر ڈریسنگ. ہاں, تو اچھا سب سے پہلے یہ ہے کہ ویئر سم تھنگ وچ میکس یو کمفرٹیبل, وچ میکس یو فیل لائک آپ خود سے اس میں کمفرٹیبل ہو. جتنی بھی ہماری لڑکیاں ہیں, دے آر لائک پرلس. پرلس جو ہیں وہ ہمیشہ ہڈن, چھپے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ اتنا مہنگا پرل ہے وہ آپ کے سامنے کسی نے رکھا ہوگا لا کے, یو انڈرسٹینڈ. تو اسی طرح لڑکیاں جو ہیں وہ پرلس کی طرح ہیں, تو دے شوڈ بی ان اپنا جو پرل کیج ہے اس کے اندر ہی اچھی لگیں گی. اگر ان سے باہر نکل آئیں گی تو ان کی ویلیو جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. ویل اٹس اے سائلنٹ میسج, جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں ان کو مطلب سمجھ آ جائے گا وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, اپنی جو آپ اپنی جو سیلف کو آپ جس طرح رسپیکٹ کروائیں گی لوگوں سے, لوگ اسی طرح آپ کو رسپیکٹ کریں گے. تو ویئر سم تھنگ وچ میکس یو کمفرٹیبل, اینڈ ویئر سم تھنگ جو کہ آپ کی جو کلچر ہے, آپ کے نارمس ٹریڈیشن ہے, آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اس سب کو وہ ختم نہیں کر رہا, اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا. ویئر سم تھنگ, ٹھیک ہے, اف یو آر ویئرنگ جینس ویئر اٹ, بٹ ویئر اٹ وتھ سم تھنگ جو آپ کو اتنا زیادہ ایکسپوز نہ کرے, ٹھیک ہے. اور اف یو آر ویئرنگ شلوار قمیض, تو اس میں بھی یہ کہ ویئرنگ شلوار قمیض یا ویئرنگ پینٹ شرٹ اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن واٹ میٹرز از کہ یو آر ناٹ ایکسپوزنگ یور سیلف. تو ویئر, ہاں, کمفرٹیبلٹی اور اپنے نارمس, اپنے کلچر, ٹریڈیشنس, یہ سارا کچھ دیکھ کے آپ نے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا ہے. ہماری جتنی بھی ینگ لڑکیاں, عورتیں جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے بہت اچھا میسج انہوں نے دیا ہے کہ اپنے نارمس ٹریڈیشنس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنی ڈریسنگ کرنی ہے. اب ہم سہر سے جانیں گے کہ ہماری فیشن انڈسٹری میں آج کل بہت زیادہ فیشن چینج ہو رہا ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ڈفرینٹ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی, کہ جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کے فیشن کاپی کر رہے ہیں. لائک نتھ پہنی ہوئی ہے, شلوار قمیض, لہنگے پہنے ہوئے ہیں میل ماڈلز نے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیا ہماری فیشن انڈسٹری تباہی کی طرف جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں ہم جانیں گے سہر سے کہ ان کی کیا رائے ہے. اچھا, بیسکلی جو ماڈلز ہیں وہ ڈیزائنر کے ہینگر ہوتے ہیں. اب جو ڈیزائنر نے ڈیزائن کر دیا وہ ہینگر کو پہنا دیا اور اس نے پہن لیا, تو اس میں بیچارے ماڈلز کی غلطی نہیں ہے, اس میں ڈیزائنرز کی غلطی ہے. مے بی لیک آف ایجوکیشن, مے بی لیک آف انڈرسٹینڈنگ دی کسٹمز اور ٹریڈیشنز آف دی آر سوسائٹی, ہمارے ایریا کے, اور مے بی بیکاز کہ وہ لوگ اپنے پروگرامز کی ریٹنگ انکریز کرنے کے لیے ایسی چیزیں کہتے ہیں, یا اپنے آپ کو اپنی پبلسٹی کے لیے. لیکن اٹ از اے نیگیٹو پبلسٹی کہ آپ لوگ میگزینز میں یا اپنے شوز میں یا سوشل میڈیا پہ ایسی پکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں جس کو نیگیٹو پبلسٹی مل رہی ہے. سو ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ مطلب دیر از اے ڈفرینس. آپ ایک طرف پازیٹیوٹی, لیکن ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم اپنے یہ سارا کچھ کریں گے لیکن ہمارا جو کلچر ہے ہم اس کو ڈسٹروائے نہیں کریں, ٹھیک ہے. بٹ لیکن جو بھی ڈیزائنرز ہیں, میں بھی ان سے یہ اپیل کرتی ہوں, بلکہ آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, وہ لوگ مطلب ایسے کچھ سیگمنٹس بنائیں جن میں ان کو بھی مطلب بلا کے ان سے بات کی جائے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اگر اس کی کوئی پازیٹیوٹی آپ کو نظر آتی ہے تو وہ ہم سے بھی شیئر کریں, کیونکہ ہمیں تو اس میں کوئی پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی.
بالکل. اچھا ساحر, تو آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی کلیکشن ابھی ونٹرز آ رہی ہیں, تو آپ کی ونٹر کلیکشن لانچ ہو گئی ہے؟ جی, ونٹر کلیکشن لانچ ہو گئی ہے, اور بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں, بلکہ دیکھا بھی جائے تو پاکستان میں اکنامکلی ہم لوگ اتنے اسٹیبل نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ بھی ہم لوگوں کے ایسے لوگ ہیں جو کہ کافی ساری چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں, ڈیزائنر ویئر افورڈ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ کلیکشن لانچ ہو گئی, اور کلیکشن بیفور ونٹرز وہ سیل آؤٹ بھی ہو گئی الحمدللہ. اسی کی ہم لوگ کاپیز وغیرہ کر رہے ہیں. اچھا, آپ خالی ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں ڈریسز بناتی ہیں, اور مطلب کہ کیا کیا آپ کے ٹائپس ہوتے ہیں, کون کون سے؟ وہ ڈپینڈنگ, وی ڈیزائن اکارڈنگ ٹو دی ڈیمانڈ آف دی کسٹمرز. کئی جو ہے ہم لوگ ایسے ڈریسز بناتے ہیں جو کہ ہمارے پریٹ ویئر ہے, جو چلتا جاتا ہے, مطلب ایز ان وہ اپنے اس میں رننگ میں ہے, جو کہ بن رہا ہے اور نکل رہا ہے. کئی ایسے ہیں جو اکارڈنگ ٹو دا چوائس آف کسٹمر, جس طرح گاؤنز ہو گئے, ویسٹرن گاؤنز, ویسٹرن کیپس اور ویسٹرن شرٹس ایکسیٹرا. تو وہ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی ڈیمانڈ آف دی کلائنٹ یا کسٹمر وہ بنتا ہے. اچھا جی. اچھا ساحر, تو جو یہ آپ کا برانڈ ہے یہ کس کے نام پہ آپ نے رکھا ہے؟ الحمدللہ آئی ہیو اے سن ہو از ماشاء اللہ 2 years old. تو اسی کے نام پہ یہ ازلان خان ہاٹ کتیور برانڈ جو ہے وہ میں نے لانچ کیا ہے. اچھا ماشاء اللہ, تو آپ میرڈ ہیں؟ بالکل بھی نہیں لگتا, اتنا مطلب ینگ ایج میں اتنا کچھ چیزیں سنبھال رہی ہیں. دیٹس ویری گڈ. تھینک یو سو مچ. سحر, اب جیسے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, تو جاتے جاتے آپ کوئی ہماری یوتھ کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی, میرے مائنڈ میں ابھی جیسے آپ نے یوتھ کا نام لیا, میرے مائنڈ میں فوراً سے ایک شعر آ گیا علامہ اقبال کا, کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا, سارے جتنے بھی ینگسٹرز دیکھنے والے ہیں ان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی, آپ لوگ اپنی ایجوکیشن, اپنا جو ہے ایجوکیشنل کیریئر, بلکہ آگے بھی اس پہ فوکس رکھیں رادر دین لوکنگ ہیئر اینڈ دیئر. ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, ساری انٹرٹینمنٹ سارا کچھ یہیں پر ہے, لیکن دا اونلی تھنگ از دیٹ جو ایجوکیشنل جو آپ کی لائن ہے, جو ایجوکیشنل کیریئر ہے, اس میں اگر آپ لوگ کامیاب ہو جائیں تو وہ آگے آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہی انٹرٹینمنٹ ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرٹیننگ, انفارمیٹیو ثابت ہوا ہے, اور اگلے ہفتے ہم کسی نیو گیسٹ کے ساتھ اسی ٹائم پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.